شہید علامہ ناصر عباس کا ایک جملہ یاد آ گیا، غدیر کے میدان میں یہ اس جملوں کا ثواب مولا ان کی روح کو پہنچائے اور مولا شہید کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے پالانوں کا ممبر کیوں بنوایا، کیوں پالانوں کا ممبر بنوایا؟ اور یہ عجیب و غریب ممبر تھا، پہلا اور آخری ممبر جو پالانوں کا بنا۔ اب یہ کیسی بات ہو گئی؟ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک مثال دینے لگا ہوں کہ یہ ناممکن سی چیز ہے، مگر پھر بھی میں مثال کے طور پہ کہنے لگا ہوں کہ یہاں پہ بائک کی چابیوں کا جو ہے ذخیرہ کیا جائے، اکٹھا کیا جائے اور اس پہ کھڑے رہ کے میں تقریر کرنا شروع کر دوں، تو اب یہ آپ کے لیے ایک یادگار چیز رہے گی۔ آج تو چابیوں پہ کھڑے رہ کے بعض آپ نے تقریر کی، چابیوں پہ کھڑے رہ کے، جب چابی تم اپنی بائک میں لگاؤ گے تمہیں تقریر یاد آئے گی۔ جب بھی چابی لگاؤ گے بائک میں، چابی ہاتھ میں رکھو گے، کھٹی پہ لٹکی ہوئی دیکھو گے، تقریر کبھی نہ کبھی یاد تو ضرور آ جائے گی، یاد آ جائے گی، یاد آ جائے گی، آ جائے گی نا چابی کو دیکھ کے۔ عرب میں سب سے زیادہ چلتے تھے اونٹ، شہید کے جملے، عرب میں سب سے زیادہ اونٹ چلتے تھے اور سرکار نے انہی کی چابیاں جسے پالان کہتے ہیں، وہ پالانوں کو اتار کے ممبر بنایا۔ پالانوں کا ممبر اس لیے بنایا کہ عرب والے علی کے معاملے میں بڑے بھلکر تھے، کبھی نہ کبھی زیادہ تر علی کو بھول جایا کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا تھا کہ رسول اللہ نے علی کے لیے کیا کیا فرمایا، لیکن یہ یادگار خطبہ ایسا ہوا اور پالان کا ممبر بنایا۔ شہید فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے پالانوں کا ممبر اس لیے بنایا کہ عرب والے جب بھی اونٹ دیکھیں گے علی کی ولایت یاد آ جائے۔ جب بھی اونٹ دیکھیں گے علی کی ولایت یاد آ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت تطہیر اور مباہلہ بھی بالکل قریب ہے، ایک دو دن میں۔ آج 23 ذی الحج، کل 24 ہے۔ اب 24 ذی الحج کو عید مباہلہ کا دن ہے، ٹھیک ہے، اسی دن آیت تطہیر کا بھی نزول ہے۔ چادر میں پنجتن آئے تھے اور آیت تطہیر نازل ہوئی اسی دن۔ آیت تطہیر کے نزول کے بعد پھر مباہلے کے لیے چلے، آیت تطہیر نازل ہوئی۔ نازل ہونے سے پہلے حدیث قصہ میں یہ الفاظ موجود ہے، جب رسول اللہ نے چادر میں جب پنجتن آ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا چادر میں کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ اب یہ سوال حضرت جبرائیل نے کیوں پوچھا؟ اس سے پہلے حضرت جبرائیل کے سامنے ایک واقعہ گزرا تھا حضرت موسیٰ کے دور میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کے پاس جو عصا تھا اس سے بہت پیار کرتے تھے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ اس عصا سے محبت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدھا جواب کون سا تھا؟ میرے ہاتھ میں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ میری ضروریت کی چیز ہے، اس سے میں سانپ بنا لیتا ہوں، میں پانی نکال لیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ وہ معجزے گنانا شروع کر دیا حضرت موسیٰ نے۔ اللہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کو اس عصا سے پیار ہے، لہٰذا میں اسے پوچھوں گا وہ عصے کی فضیلت بتانا شروع کر دے گا۔ جناب جبرائیل کو یہ بات یاد تھی اور یہ جانتے تھے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پوچھ لیا مولا کون ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جناب جبرائیل کی آواز پہ اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہا کہ پنجتن ہے، یہ نہیں کہا، سب سے پہلے اللہ نے فضائل پڑھے۔ زمین میں نے ان کے لیے بنائی، آسمان میں نے ان کے صدقے میں خلق کیا۔ سارے فضائل اہل بیت کے اللہ سنانے لگا فرشتوں کی جماعت کو اللہ اہل بیت کے فضائل سنانے لگا۔ پتہ چلا عرش پر کبھی اہل بیت پڑھتے ہیں اور وہ سنتا ہے، اور کبھی وہ پڑھتے ہیں تو موضوع اہل بیت ہوا کرتے ہیں۔
کبھی وہ پڑھتا ہے تو یہ موضوع ہوتے ہیں، کبھی یہ پڑھتے ہیں تو وہ موضوع ہوتا ہے، اور فرشتے سنتے یہی ہے۔ مباہلہ، اب آپ مباہلے کے لیے چلیں، بالکل سادہ بات کروں گا، بالکل سادہ۔ مباہلے کے لیے چلے، کن کی ضرورت تھی؟ صادقین کی، صادقین کی ضرورت تھی۔ اب یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، ابنا انا، یعنی اب یہاں پہ جمع کا صیغہ، یعنی کم سے کم 3 بیٹے ہونے چاہیے، اور 3 سے زیادہ، کم سے کم 3۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، 3 مستور، کوئی بھی 3، کم سے کم 3۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کم سے کم 3، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ کسے کسے لے کے گئے؟ ابنا انا میں 2، نساء انا میں 1، انفس انا میں 1۔ ضرورت کن کی تھی؟ صادقین کی۔ کیا مدینے میں صادق نہیں تھے؟ کیا مدینے میں صدیق نہیں تھے؟ کیا مدینے میں صدیقہ نہیں تھی؟ تھی نا۔ اہل سنت جنہیں مانتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر، جنہیں وہ صدیقہ کہتے ہیں، وہ بھی بی بی عائشہ، وہ بھی مدینے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی صدیق وہاں پر مدینے میں، اور یہ بھی صدیقہ مدینے میں۔ اب ایک صدیق ایسا بھی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان نے اس سے بڑا سچا دیکھا ہی نہیں۔ جناب ابو ذر فضہ جیسی سچی ہیں، سلمان جیسے سچے ہیں، ابو ذر جیسے سچے ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک جو صدیق ہے وہ حضرت ابو بکر جیسے بھی سچے ہیں، بی بی عائشہ جیسی بھی صدیقہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انہیں نہیں لے کے گئے، سرکار گئے کسے لے کر؟ علی کو لے کر، حسن کو لے کر، حسین کو لے کر، سیدہ کائنات کو لے کر۔ اب بندوں کو اتنا سمجھ جانا چاہیے کہ جسے تم صدیق اور صدیقہ کہتے ہو ان کی صداقت اور ہے، جنہیں مصطفیٰ اپنے ساتھ لے جائے ان کی صداقت اور ہے۔ بالکل سادی بات، بالکل سادی، ان کی صداقت اور ہے، ان کی صداقت اور ہے۔ وہ بندوں میں ان کی صداقت چل سکتی ہے، جب اس کی وحدانیت کی بات آئے تو وہی گواہ ہو سکتے ہیں جو پہلے سے اس کی وحدانیت کے گواہ ہو۔ گواہ وہی سرکار لے کے گئے جو پہلے سے اس کی وحدانیت کے گواہ تھے، جو پہلے سے اس کے اللہ ہونے کے گواہ تھے۔ کائنات نہ بنی تھی، یہ گواہ تھے، کچھ نہ تھا، یہ تھے۔